اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له۔ آپ حضرات اگر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی، اور میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، مجھے آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے اور 15 منٹ اس میں آپ کے سوالات کے ہوں گے۔ آدھے گھنٹے میں داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی، ہمیں تو اسٹارٹ لینے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے بیان شروع کرنے میں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم کویشچن اینڈ آنسر کا جو سیشن ہے وہ تھوڑا بڑھا دیں گے، اور بات میں بہت مختصر کروں گا۔ مجھے بات کرنے کے لیے مجھے کم سے کم 1.5 گھنٹہ مجھے چاہیے ہوتا ہے تاکہ میں اپنا میسج ڈیلیور کر سکوں، آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ لوگوں کے جوش و خروش کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کا یہ خیال ہے کہ میں 4 شادیوں پہ بات کروں گا، تو اس خوش فہمی میں آپ نہ رہیں۔ میں جو آپ کے سامنے بات کروں گا وہ اس پہ بھی کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس کے علاوہ بھی موضوعات ہیں۔ ابھی جو ہم نکلے ہوئے ہیں کراچی سے، 1 ہفتہ ہونے والا ہے ہمیں، یہ تو ہم نکلے ہوئے ہیں جو سیلاب آیا ہے نا ہمارے ملک میں، جو تباہی پھیلی ہوئی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا تاکہ لوگ وہاں جائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کا دکھ درد بانٹیں، یہ مقصد ہے اس سفر کا۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دیکھیے اس وقت 2 تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے بہت شدید۔ آپ فیصل آباد کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بھائی ذرا خاموش ہو جائیں نا، بیٹھ جائیں آرام سے۔ صبح سے شام تک آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، سائنس کے لیکچر سن رہے ہیں۔ یہ انسان کی ایک نفسیات ہے کہ وہ صبح و شام جو چیز سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہی چیز اس کے اوپر بالآخر مسلط ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل اسی میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہمارے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ ایجوکیشن ہمارے پاس آ رہی ہے غیر مسلموں سے، اس کے یقیناً کچھ فائدے بھی ہیں لیکن کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ وہ سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کلچر کی تہذیب بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، تہذیب بھی آہستہ آہستہ لے رہے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ دیکھیے جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس سے وہ چیز لی جاتی ہے، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہی نہیں ہے اس سے وہ چیز لینے کی کوشش کرنا حماقت ہے۔ انگریز کے بعد 4 شادیاں ہیں، مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے ہیں، تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تہذیب میں بھی ان کو فالو کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو فالو کرو گے، ایک وقت آئے گا یہاں تک کہ اگر کوئی کسی گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا نا، کوئی گورا، گوہ سمجھتے ہیں نا، یہ جو جنگلوں میں چھپکلی بڑی سی نہیں ہوتی، وہ بل میں گھستی ہے، تو یہود و نصارہ اگر کسی گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو نبی نے فرمایا کہ میری امت بھی یہی کام کرنے کی کوشش کرے گی۔ حالانکہ انسان کے لیے بل میں گھسنا یہ پرلے درجے کی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو بول دو یار، اگر نہیں ہے تو کہہ دیں کہ نہیں ہے بھائی، یہ مثال چینج کریں آپ۔ اچھا بھلا آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہو، صبح آفس جائے، شام کو گھر آئے، تو گھر کے بجائے بل میں گھس رہا ہے کہ میں یہاں آرام کروں گا، 1 نمبر کا بے وقوف کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یہ کام کرے گی اگر گورا کرے گا۔ یہ ایک مثال تھی کہ کتنا ہی الٹا کام اگر مغربی دنیا کرنا شروع کر دے تو ایک زمانہ آئے گا میری امت ایسی اندھی اور ایسی پاگل ہو جائے گی کہ وہ بھی یہ کام کرنا شروع کر دے گی۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ مغربی اقوام نے اپنے گھروں سے، اپنی سوسائٹی سے آسمانی کتابوں کو، آسمانی تعلیمات کو، پیغمبروں کی تعلیمات کو نکالا ہے۔ اس تعلیمات سے دستبردار ہونے کے نتیجے میں اس سوسائٹی میں حلال و حرام کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ دیکھیں حلال اور حرام یہ ٹرم سائنس کی ہیں یا مذہب کی ہیں؟ بولے نا بھائی۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ چائنیز کتے کیوں کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں نا کتے، ہمارے ہاں کتے ہمیں کھاتے ہیں۔
میں الٹا ہوتا ہے. انسان کیا کھاتے ہیں؟ یعنی جو کتے کا کام تھا وہ کون کرنا شروع کر دیتا ہے؟ تو یہ الٹا کام ہے یا نہیں ہے؟ وہ ایک آدمی جو تھا نا وہ کتے سے بات کر رہا تھا اسی کے اسٹائل میں، بہو کر کے نا. کتا کہتا ہے میں تو کتا ہوں، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو قدرت نے کتا بنایا، میں تو ایسی بات کروں گا تو تجھے کیا ہو گیا؟ ہمارے ہاں کتے انسانوں کو کھاتے ہیں، چائنا میں انسان کیا کھاتے ہیں؟ کتے. لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یار ان کو عجیب سا نہیں لگتا؟ بھائی ان کو عجیب سا اس لیے نہیں لگتا کہ وہ مذہب کو نہیں مانتے، ان کے ہاں حلال و حرام کا کانسیپٹ نہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں، ان کے ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ کتے میں پروٹین ہے یا نہیں ہے. وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار گائے میں جتنے پروٹین ہیں اتنے ہی کتے میں بھی ہوتے ہیں، تو کیا حرج ہے کھانے میں؟ کتے بھی کھا لیتے ہیں، مینڈک بھی کھا لیتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں. ہمارے ہاں بہنوں کی جائیدادیں کھاتے ہیں لوگ، لیکن کتے بلی نہیں کھاتے. یہ الحمدللہ یہ نہیں کرتے کہ ہم کتے بلی کھانا شروع کر دیں. وجہ کیا ہے کہ جب مذہب انہوں نے اپنی سوسائٹی سے نکالا تو حلال و حرام کا کانسیپٹ ان کی سوسائٹی میں ختم ہو گیا. مذہب انہوں نے اپنی سوسائٹی سے نکالا تو نکاح اور زنا میں فرق ان کی سوسائٹی میں ختم ہو گیا، کیونکہ میڈیکلی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مذہب کیوں ضروری ہے؟ ہم مذہب کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے انسان کی دو زندگی کے دو پہلو ہیں. میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اور مجھے ایسا اتنا بہترین اور خاندانی قسم کا مجمع کبھی کبھی ملتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں ذرا تفصیل سے بات کروں، کیونکہ پکڑائی میں آنا آپ لوگوں کا بڑا مشکل ہے. اور آپ وہ لوگ ہیں کل آپ کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہوگی. آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کل آپ نے لیڈ کرنا ہے سوسائٹی کو. لیکن مجھے چونکہ آگے جمعہ بھی پڑھانا ہے تو کوشش کروں گا تھوڑے ٹائم میں اپنی بات کو سمیٹوں. اور اس میں شادیاں بھی گھسیٹ دی آخر میں ہم نے تھوڑا سا، وہ بھی ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جو ہے نا، انسان کی جو زندگی ہے اللہ نے جانوروں سے اس کو ممتاز بنایا ہے. انسان کی ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے، جس کو آپ تہذیب بھی کہہ سکتے ہیں. جانوروں کی صرف مادی زندگی ہوتی ہے، جانوروں کی کوئی روحانی زندگی نہیں ہوتی. آپ نے کبھی دیکھا شیر کو جمعے کے دن نہا دھو کے ٹوتھ برش کر کے نکلا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ کتے کو دیکھا تمیز سے بات کرتے ہوئے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ دیکھیں انسان میں سچے بھی ہوتے ہیں. دیکھو مادی زندگی تو جانور اور انسانوں کی سیم ہے، ان کو بھی پروٹین چاہیے، وائٹامنس چاہیے، منرلس چاہیے. ہمیں بھی کیا چاہیے؟ ہمیں بھی خوراک چاہیے، گوشت ہمیں بھی چاہیے، سبزی ہمیں بھی چاہیے. ہندوؤں کو نہیں چاہیے گوشت، وہ نہیں کھاتے عام طور پر، ان کا مذہب ہے. لیکن نارملی تو دنیا کیا کھاتی ہے؟ پروٹین لیتی ہے گوشت سے. تو یہ سب چیزیں تو جانور کو بھی چاہیے. انسان اور جانور میں بہت بڑا فرق ہے تہذیب کا. انسانوں میں سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی ہوتے ہیں، وفادار بھی ہوتے ہیں اور بے وفا بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں وعدہ خلافی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، وعدے نبھانے والے بھی ہوتے ہیں. ادھر میری طرف توجہ رکھیں بھائی آپ لوگ. انسانوں میں ناشکرے بھی ہوتے ہیں اور احسان فراموش بھی ہوتے ہیں. کبھی آپ نے جانوروں میں یہ قسمیں دیکھی ہیں؟ انسانوں میں 1.5 ہوشیار بھی ہوتے ہیں، 1.25 ہوشیار بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں نہیں ہوتا. جانور کو جس فطرت میں اللہ نے پیدا کیا ہے نا، پہلے دن سے جانور اسی نیچر پہ چلتا ہے، اپنے اختیار سے کچھ نہیں ہوتا. کتے میں اگر وفا ہے تو یہ کتے نے کہیں سے ٹریننگ نہیں لی ہے، کہیں ورک شاپ کر کے وفا سیکھی نہیں ہے، وہ بائی بورن وفادار ہوتا ہے. آپ جب کتے کے سامنے گوشت ڈالیں گے کتا وفا میں اور شوگر میں دم ہلانا شروع کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ کتوں کی 2 قسمیں نہیں ہیں کہ اچھے کتے، وفادار کتے اور بے وفا کتے. کتا جہاں بھی ہوگا وہ وفادار ہوگا، چاہے وہ انگریزوں کا کتا ہو چاہے وہ پاکستانیوں کا کتا ہو. ہاں یہ ضرور فرق ہے کہ وہاں کتوں کو نہلایا جاتا ہے، گلے میں لاکٹ ڈالا جاتا ہے، اور جو کتا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے. ہمارے ہاں الحمدللہ کتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس میں کتا ہی لگ رہا ہوتا ہے. ہم نے یہ فرق ختم نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کتا ہے تو کتوں کی طرح رہتا ہے. ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ یہ مسلمان لوگ کتوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک گورے نے پوچھا نا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کتے سے نفرت نہیں کرتے لیکن اتنی محبت بھی نہیں کرتے کہ اس کو فیملی ممبر بنا لیں. کیونکہ ہمارے ہاں فیملی کے ممبرز پہلے سے ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں پوتے داماد بہویں یہ سارے پہلے سے ہوتے ہیں، تو ہمیں کتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ کتوں سے دل بہلاتے ہیں. اللہ نے کوے میں چالاکی رکھی ہے. سارے کوے ایک جیسے ہوتے ہیں چالاکی میں. آپ کسی کوے کے بچے سے چھیڑ چھاڑ کی ایک دفعہ کوشش کر لیں، آپ کوے کو چھوڑیں گے کوا آپ کو قیامت تک نہیں چھوڑے گا. جہاں بھی آپ گزریں گے وہ فضائی اٹیک آپ کے اوپر کرے گا. ان کی پاک فضائیہ بہت متحرک ہے اور ان میں اتحاد اتنا ہوتا ہے نا، حالانکہ انہوں نے اتحاد پر کوئی تقریر نہیں سنی ہوتی. جانور کو اللہ نے جس دن سے جیسا بنایا وہ موت تک اسی نیچر پہ چلتا رہتا ہے. اسی کو قرآن نے کہا احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا، پھر جو اس کی نیچر تھی اسی نیچر پہ اس نے اس کو چلا دیا.
انسان میں ایسا نہیں ہے. جو جانور بہادر ہیں وہ بہادر ہی رہیں گے ہمیشہ. گیدڑ بزدل جانور ہے، آپ بہادری کی کتنی تقریریں اس کے سامنے کریں وہ کمبخت بزدل کا بزدل ہی رہے گا. لومڑی چالاک جانور ہے، آپ کچھ بھی کریں لومڑی کی چالاکی ختم ہونے والی نہیں ہے. لومڑی اور شیر سے مجھے چٹکلا یاد آیا، جلدی سے سنا دیتا ہوں. ایک شیر کی شادی تھی تو اس نے نا جنگل میں شادی کارڈ بانٹے. لومڑی کے ذمہ لگایا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میری شادی ہے، تو بارات میں نا کوئی گھٹیا اور نیچ خاندان کا آدمی نہیں آنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، بھائی میری شادی ہو رہی ہے تو میں تو بڑا آدمی ہوں، تو میری شادی میں کوئی گھٹیا جانور نہیں آنا چاہیے. چیتے آئیں اور بھیڑیے آئیں، اس ٹائپ کے جو جن کی ایک پرسنالٹی ہے وہ لوگ آئیں. تو جب شیر دولہا بنا ہوا، شیرنی دلہن بنی ہوئی اور یہ بارات جا رہی ہے تو شیر کی نظر پڑی ایک چوہے پہ، وہ بارات میں ناچ رہا ہے. شیر کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ میں بادشاہ اور یہ گھٹیا قسم کے لوگ میری شادی میں آئے ہوئے ہیں. اس نے لومڑی کو بلایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ گھٹیا آدمی میری شادی میں کیوں آیا ہے، بڑی ناچ بھی رہا ہے. پھر تو لومڑی اس چوہے کو نا گرفتار کر کے شیر کے پاس لے گئی کہ بادشاہ سلامت، اب آپ اس سے خود ہی پوچھیں، میں نے تو اس کو کارڈ نہیں دیا تھا. ایک تو غصہ بھی ہے چپکے سے اور اوپر سے ناچ بھی رہا ہے. شیر نے اس کو کان سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، کیوں آئے میری شادی میں؟ چوہے نے کہا زیادہ باتیں نہ کر، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا، تھوڑے دنوں میں نا میں تو بھی یہی ہونے والا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جانور کو اللہ نے جیسا بنایا وہ پہلے دن سے ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، لیکن انسان میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، آپ اس کے سامنے گوشت رکھیں وہ کبھی بھی اس میں منہ نہیں مارے گا. آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھیں کبھی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا. انسان کے بچے کے سامنے آپ آگ کا انگارہ رکھ دیں فوراً اٹھا کے منہ میں ڈالے گا اس کو. حالانکہ انسان زیادہ ذہین ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہے، جانور کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے. تو جانور اچھے ہیں یا برے ہیں، جیسے ہیں پہلے دن سے اللہ نے ان کو ویسا ہی بنایا. یہی وجہ ہے کہ جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھے والے کتے جنت میں جائیں گے اور گندے والے کتے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے وفا نہیں کی تھی. ایسا نہیں ہوتا. انسان کی ایک روحانی زندگی ہے. انسانوں میں جھوٹے بھی ہوتے ہیں اپنے اختیار سے اور انسانوں میں سچے بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں میلے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں. وہ ایک آدمی کا بچہ میلا اتنا تھا کم وقت نہاتا نہیں تھا کبھی بھی نا، تو وہ اپنی بیوی سے جھگڑ رہا ہے کہ تو اس کو اتنا لاڈ پیار کرتی ہے، اتنی محبت دیتی ہے، کم وقت یہ جب نہاتا ہے نا جس صابن سے نہاتا ہے اس کو سرف سے دھونا پڑتا ہے، اتنا میلا ہے. تو ایسے میلے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں، نہاتے نہیں ہیں 6 مہینے. اور کچھ صفائی پسند بھی ہوتے ہیں، کچھ سچے بھی ہوتے ہیں، کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناشکرے. جس ماں نے پالا، جس باپ نے ساری زندگی کما کے کھلایا، بوڑھے ہوتے ہی اس باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی شکر گزار ہوتے ہیں جس ماں نے پالا، جس باپ نے پالا، بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جھوٹے ایک نمبر کے، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں صرف تم، لیکن بیسیوں کو انہوں نے یہ کہا ہوتا ہے کہ صرف تم. ایسے بھی ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور کچھ ایسے بھی سچے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں آپ لوگوں کی طرح، کہ جب صرف تم کہہ دیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف. یہ آپ جیسے نیک لوگ یہاں بیٹھے ہوئے. تو اس سے ہمیں یہ بات بہرحال واضح طور پہ پتہ چلی کہ انسان میں مہذب لوگ بھی ہوتے ہیں اور بد تہذیبے بھی ہوتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اچھا، ایک جلدی سے ایک اور بات آپ سے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. تہذیب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تہذیب کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. تہذیب محسوس کرنے کی چیز ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی چرس پیتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آپ ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں مفتی صاحب کیسے ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کو تھوڑی میں نے کہا. چرسی بد تہذیب، تہذیب یافتہ ہے یا بد تہذیب کہلائے گا؟ بد تہذیب. شراب پینے والا تہذیب یافتہ ہے یا بد تہذیب ہے؟ لیکن آپ شرابی سے اگر بحث شروع کر دو، یار تم تو غیر مہذب انسان ہو، تم نشے میں رہتے ہو، تم پیتے ہو، اور وہ کیا اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ بحث کر سکتے ہو اس سے دلائل کی دنیا میں. 6 مہینے گزر جائیں گے، آپ بحث کرتے کرتے عاجز آ جاؤ گے. آپ دلائل کی دنیا میں ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ کہتے ہیں جب میں ٹینشن میں ہوتا ہوں تو میں پی کے ریلیکس ہو جاتا ہوں، اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر آپ کسی جھوٹے کو یہ ثابت کرنا چاہیں کہ جھوٹ بولنا بد تہذیبی ہے، دلائل کی دنیا میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے. وہ کہہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو میری پرسنل لائف ہے نا. آپ کہتے تم دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو، میں اپنے فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہوں، تو کیا ہے اس میں؟ اگر آپ دلائل سے بحث کرنا شروع کر دیں، قیامت آ جائے گی. آپ دلائل سے اس کو، جیسے اس کی ایک سادہ سی مثال دوں، ایک کالے رنگ کا کوا بیٹھا ہوا ہو اور آپ یہ بحث شروع کر دو کہ یہ کالا نہیں ہے یہ سفید ہے. دوسرا کہہ رہا ہے بھائی یہ سفید نہیں ہے یار یہ کالا ہے، کہ نہیں یہ سفید ہے. آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ کالا ہے؟ وہ 6 آدمی لے آیا، سارے کہہ رہے ہیں یہ کالا، کہہ رہے ہیں یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں یہ کالا ہے یہ سفید ہے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ کالا یا سفید ہونا یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. جس کی آنکھیں صحیح کام کر رہی ہوں گی اس کی آنکھیں بتائیں گی کہ یہ کالا ہے یہ سفید نہیں ہے. تو جس میں جو غیرت کے سافٹ ویئر جو اللہ نے انسٹال کیے ہیں نا، تہذیب کے سافٹ ویئر، وہ ان میں کوئی وائرس جب تک نہیں آتا تو وہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ شراب پینا بد تہذیبی ہے، شراب سے بچنا تہذیب ہے. چرس پینا بد تہذیبی ہے، چرس سے بچنا تہذیب ہے. جھوٹ بولنا بد تہذیبی ہے، جھوٹ سے بچنا. بولے نا آپ لوگ، جملہ کمپلیٹ کریں یار.
وہ تہذیب ہے. یہ محسوس کرنے کی چیز. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا بڑھاپے میں انتہائی درجے کی بد تہذیبی ہے. یہ کیسے اخلاق ہیں یار کہ آپ سارا دن تھینک یو سے بات کرتے ہو اور اپنے بوڑھے باپ کو آپ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو. ایئر ہوسٹس کے اخلاق دیکھیں آپ نے کیسے ہوتے ہیں. میں تو جہازوں میں بہت میرا سفر ہوا ہے نا, اور ایئر ہوسٹس نے مجھے بتایا کہ ہم نے آپ کا ایئر ہوسٹس والا بیان سنا ہوا ہے. مجھے خود آ کے بتاتی ہوگی بالکل ٹھیک بیان ہے آپ کا. ایئر ہوسٹس سے آپ جتنی بھی بدتمیزی کریں ایکسکیوز الٹا وہی کر رہی ہوگی آپ سے, اور بٹن دباتے ہی آ جائے گی. جیسے بٹن دبائیں گے نا فوراً چائے لے آؤ. وہ کبھی تھکتی نہیں ہے کہ سر آپ ابھی چائے پی, آپ نے اب آپ بسکٹ منگوا رہے ہیں تو ڈبو کے کھائیں گے کس میں آپ کی بسکٹ, چائے آپ نے پہلے پی لی. کوئی اعتراض کرتی ہے وہ؟ گھر میں تو آپ بیگم سے لڑتے ہیں نا کہ بیگم تم چائے مجھے پہلے پلا دی, اب الماری سے بسکٹ نکال کے لا رہی ہو تم, اس کا مطلب بسکٹ کا خرچہ بچا رہی ہو تم. لیکن یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں ہوتی ہے اور اس کا میاں بلائے یا ابا بلائیں تو بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے گا. یہ پولیس آ جائے گی, یہ نہیں آئے گی. بد تہذیبی ہے یا نہیں ہے؟ تو بد تہذیبی ایسی چیز ہے جو دلائل سے ڈیفائن نہیں کی جا سکتی لیکن محسوس کی جاتی. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ چیزیں ہمیں دل نہیں چاہتا ہم پبلک کے سامنے بیان کریں, لیکن وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. اگر آپ مذہب اپنی سوسائٹی سے نکالتے ہو آپ جسمانی طور پر بہت ترقی کر لو گے, روحانی طور پر قرآن کے مطابق اولئک کالانعام بل هم اضل, قرآن کہتا ہے یہ جانوروں کی طرح ہے اگر یہ مذہب کو فالو نہیں کرتے, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے, جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ جس سوسائٹی کو آج ہم فالو کر رہے ہیں آپ ان کی ترقی تو دیکھ رہے ہو, روحانی طور پر جس تنزل کا بتاؤ کوئی کتنے فیصد لوگ وہاں شراب پیتے ہیں؟ بہت بہت کم لوگ ہیں جو شراب سے بچتے ہیں. اور دیکھیں شراب کا ایک تصور وہ ہے جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں, ایک اوریجنل حقیقت میں آپ جا کے جب دیکھتے ہیں تو وہ بالکل الگ ہے, وہ فلموں والا الگ ہے. فلموں میں جب ہیرو کو دکھایا جاتا ہے نا شراب پی کے نکلا ہوا ہے, ہمارے یہاں ہر نوجوان کہتا ہے یار میں بھی ایسے پٹاؤں گا بھائی, میں بھی پی کے جاؤں گا بھائی, بڑا اچھا لگ رہا ہوں میں. اوریجنل لائف میں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, بد تہذیبہ منہ سے رال ٹپک رہی ہے, سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہے, بیویوں کو طلاقیں دے رہا ہے, ماں پہ چاقو اٹھا رہا ہے. یہ اوریجنل لائف میں شرابی کا حال ہوتا ہے. اور جس دن نہ ملے اس دن کھوپڑی اس کی آؤٹ ہو گئی. وہ ایک شرابی تھا نا فائر بریگیڈ کے حملے میں تھا, وہ اس نے پی لی اس دن اور کہیں آگ لگی ہوئی وہ بھی چلا گیا, لیکن کام سب سے زیادہ اس نے کیا 20 بندوں کو نکال کے لے آیا نا وہ تو, اور فخر سے کہہ رہا دیکھا میں نے 20 آدمی نکال لیے. انہوں نے کہا کم بخت سارا فائر بریگیڈ کا عملہ تو نکال کے لے آیا, تو آگ بجھانے کے لیے گئے ہوئے تھے, جو آگ بجھانے کے لیے گئے ہوئے تھے انہیں کو تو پی کے انہیں کو نکال کے لے. وہ ایک شرابی تھا, وہ ایک دن ہمیشہ لیٹ نائٹ گھر آتا تھا, تو وہ دیوار سے ٹاپ کے آیا, بیوی سے چھپ گیا نا کہ یار بیوی سے کٹ لگتی تھی روزانہ, تو پھر آج پی کے آ رہا ہے, لیٹ آ رہا ہے. تو یہ نا ایسے کھڑکی سے روشن دان سے آ کے کمرے میں جا کے بڑی تمیز سے نا لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا, جیسے بہت آفس کا کوئی ورک رہ گیا وہ میں کر رہا ہوں, تاکہ بیگم آئے گی تو کہے گا میں تو گھنٹوں سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور دیکھو کتنا نیک آدمی ہوں میں. تو بیوی نے آ کے کہا کہ پھر پی کے آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں بیگم میں تو آفس کام کر رہا ہوں. کہہ رہے کم بخت بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ لیپ ٹاپ کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, شراب سے مذہب روکتا ہے یا مغربی کلچر جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ روکتا ہے؟ اسلام روکتا ہے. آپ اپنی سوسائٹی کو شرابی بنانا چاہتے ہو نا تو مذہب کو چھوڑ دو. پھر آپ زنا کرنا بد تہذیبی ہے, جانور نکاح نہیں کرتے, انسانوں کی ایک خاندان ہوتا ہے. آپ گدھے سے پوچھیں آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے, گدھا بتا سکتا ہے؟ گدھے کو نہیں پتا ہوتا. کیوں؟ ان کے پیرنٹس کا آپس میں ریلیشن تو ہوا ہے, ان کی آپس میں شادی بولو نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ یورپین کلچر میں بہت سے گورے دیکھیں گے, آپ کے فادر کا نام کیا ہے, ہم لوگ کے ابا نہیں ہوتے. ان لوگ کیا ہوتے ہیں ان سے پوچھ لو. ہم لوگ کے بہت سے لوگ ایسے ہیں ابا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. بتاؤ ہمارے یہاں مارکیٹ میں چینی شارٹ ہوتی ہے, اس پہ ہمیں وہ لوگ تانے دیتے ہیں کہ یار تمہارے کبھی چینی شارٹ ہو رہی ہے, کبھی پانی شارٹ ہو رہا ہے. آج میں ہم لوگ جمعہ تھا, ہم نہانے کے لیے گئے, نلکا کھولا پانی شارٹ. ہم میں سے کوئی بھی نہیں نہایا جمعے کے دن, آج پانی شارٹ تھا. ہم نے کہا پانی کیوں شارٹ ہے؟ ابھی سیلاب میں اتنا پانی آیا. انہوں نے کہا بجلی شارٹ ہے, موٹر نہیں چل رہی. تو ہمارے ہاں پانی شارٹ ہوتا ہے, چینی شارٹ ہو جاتی ہے, چاول شارٹ ہو جاتے ہیں. یار یہ بے غیرتی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ غربت ہے. ابا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے, خدا کی قسم یہ بد تہذیبی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ابا ہی شارٹ ہو گیا. ان کے ہاں مارکیٹ میں ابا کچھ کے ہوتے بھی ہیں, بہت سو کے نہیں بھی ہوتے. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ان کے یہاں ابا ہے کہ نہیں ہے. کیوں؟ سوسائٹی میں شادی بیاہ کا رواج کیا ہو گیا؟ ختم. جانوروں والا ریلیشن ہے. یہ جو لیونگ ریلیشن آج یونیورسٹیوں میں پروموٹ ہو رہا ہے, دیکھو یہ جوانی کے چسکے اور مزے تھوڑی سی ایج بڑھنے دو, تمہاری زندگی کو عذاب بنا دیں گے یہ چسکے اور مزے. گورے کی جوانی سے دھوکہ مت کھاؤ, اٹھ کے بڑھاپے کو جا کے دیکھو. اور خاص طور پر جو خواتین لڑکیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو حقوق اسلام نے آپ کو دیے نا, انگریز عورت اس کا تصور نہیں کر سکتی ہے. وہ ترستی ہے اس محبت کے لیے جو عورت کو یہاں شوہر سے اور رشتہ داروں سے محبت ملتی ہے. آپ ان کی جوانی کو مت دیکھو. ہمارے ایک دوست جرمنی میں میرا شاگرد ہے, ماسٹر کیا اس نے. اس کا ارادہ تھا فیملی کے ساتھ وہاں رہوں گا میں. کہتے ہیں میں نے ایک پارک میں ایک گڑیا دیکھی, جرمنی میں نے ایک گڑیا دیکھی. وہ گڑیا واکر میں ایک گڑیا لے کے گھوم رہی ہے, ڈال لے کے گھوم رہی ہے. کہہ رہے مجھے دور سے لگا کہ یہ ایک بچی ہے, تو مجھے اچھا لگا کہ یار کوئی تو ہے جو اس کی تنہائی دور کر رہا ہے. اس کی بھی گود میں کوئی پوتی نواسی کوئی مل گئی بیچاری کو. تو وہاں بوڑھے بہت ہی اکیلے,
جاپان میں نا رینٹ، ہمارے ہاں ہوتی ہے نا رینٹ اے کار، جاپان جو دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے، میڈ ان جاپان کسی چیز پہ لکھا ہوا وہ آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں ہم. وہاں رینٹ اے بندہ، سمجھ رہے ہو، بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے بندے ملتے ہیں کرائے پر کہ آئیں اور بابا جی کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر گپ شپ لگائیں. 1 گھنٹے کے پیسے لیتا ہے، کوئی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا بڑھاپے میں. اور عورتوں کے حالات تو اس سے زیادہ، میں تو دیکھیں اپنی آنکھوں سے، اس سے زیادہ خراب ہوتے ہیں. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. آپ یورپ سے ترقی ضرور لیں، سائنس ٹیکنالوجی ضرور لیں، تہذیب میں آپ یورپ کو فالو کرنے کی کوشش مت کریں. وہ کہتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا واکر میں ایک بچی کو لے کے گھوم رہی ہے، مجھے بڑا اچھا لگا. کسی گورے کی بوڑھی کے ہاتھ میں کوئی تو بچہ نظر آیا، کوئی تو اس کی تنہائی دور کرے. کہتے ہیں جب میں قریب گیا تو میرے آنسو نکل گئے کہ وہ بچہ نہیں تھا، وہ ڈال تھی کسی نے. جیسے ہمارے ہاں بچیوں کو گڑیا کھیلنے کے لیے کوئی خرید کے دے دیتا ہے، ایسے ہی کسی گڑیا کو جب دیکھا کہ تنہائی میں اس کی تنہائی دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کسی گورے نے ایک ڈال خرید کے اس کو واکر پکڑا دی کہ اسی کو لے کے گھوم، اور بیچاری بڑھیا وہ اسی کو لے کے گھوم رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے پناہ مانگی، میں نے کہا میں اس سوسائٹی میں ایجوکیشن ضرور حاصل کروں گا لیکن اپنی فیملی کے ساتھ میں یہاں پر کبھی بھی نہیں رہوں گا. کیوں؟ میرا بڑھاپا بھی پھر یہی ہونے والا ہے. آپ چھلنی سے چھانے کہ آپ نے گورے سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا. اگر یہ آپ نے بند نہیں باندھا اور اسی طرح اس تہذیب کو آپ نے ایز اٹ از قبول کر لیا، آپ کا فیملی سسٹم ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد. آپ اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے، آپ اچھے سائنسسٹ بن جاؤ گے، آپ نہ اچھے بیٹے بنو گے، نہ اچھے باپ بنو گے، نہ اچھے شوہر بنو گے. عورت نہ اچھی ماں بنے گی، نہ اچھی بیوی بنے گی، نہ اچھی بہن بنے گی. مہذب ہونے کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، مہذب بننے کے لیے رشتہ داری جوڑنے والا، سچ بولنے والا، بوڑھے والدین کے ساتھ وفا کرنے والا، قوم کے لیے جان دینے والا. مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے میں نے ایک امریکن فوجی کا افغانستان میں BBC کا انٹرویو سنا. وہ لڑ رہا ہے افغانیوں سے نا. امریکن آرمی کی ٹریننگ کا آپ تصور کر سکتے ہیں کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی بہترین آرمی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب اس سے BBC نے انٹرویو لیا نا کہ آپ کو یہ پٹھانوں سے لڑنا کیسا لگ رہا ہے، یہاں پہ افغانوں سے لڑنا. بھائی ایک طرف 42 کنٹریز ہیں نیٹو کے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں. تو امریکن فوجی سے انٹرویو لے رہا ہے، انہی کا چینل ہے، ہمارا کوئی اسلامی چینل نہیں ہے. میں نے یہ انٹرویو خود سنا. اس نے کہا یہ لڑائی ہمیں بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے. کیوں ٹف ٹائم دے رہی ہے؟ آپ کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، آپ کے پاس پاور زیادہ ہے، آپ ایک دنیا کی بہترین آرمی ہے، اور ان کو تو اس فوج سے لڑنے کا تجربہ، انہوں نے تو یہ ویپن کبھی دیکھا نہیں ہے جس سے آپ لڑ رہے ہیں، تو کیوں ٹف ٹائم؟ اس نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی، یہ لوگ موت کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم موت کے لیے نہیں لڑتے. کیوں؟ انہوں نے اپنے ملک سے وفا کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے کنٹری سے وفا کریں گے، اور ہم لڑ رہے ہیں تنخواہ کے لیے، پیسوں کے لیے. تو آپ بتاؤ تہذیب یافتہ کون ہے اتنے اسلحے کے ساتھ، اتنی ترقی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اتنی پاور کے ساتھ پھر بھی شکست کھا رہا ہے؟ یا وہ زیادہ تہذیب یافتہ ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں لیکن اسے پتا ہے کہ وطن کی مٹی ہے، میرا کنٹری ہے، میرے باپ دادا نے یہاں زندگی گزاری، میں اس کنٹری پہ کسی غیر کا تسلط برداشت نہیں کروں گا، اور لاکھوں لوگوں کو اس نے کٹا دیا. تو تہذیب یافتہ وفادار ہے یا تہذیب یافتہ بے وفا ہے؟ تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آخری بات، وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے، پھر آپ کو سوالات کا ٹائم بھی دینا ہے ہم نے. آپ فلٹر کریں کیا چیز گورے سے لینی ہے اور کیا چیز ہم نے گورے سے نہیں لینی. گورا خدا کے وجود پر ایمان رکھے نہ رکھے یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم بلیورز ہیں، ہم مانتے ہیں یہ کائنات چاہے بگ بینگ تھیوری کے تحت بنی ہو کسی، لیکن بنی نہیں ہے، بنایا ہے کسی نے ہمیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کی گلاس زمین پہ گر کے ٹوٹ جائے، آپ کہیں مفتی صاحب گلاس کیوں توڑا؟ میں کہوں توڑا نہیں ہے، ٹوٹ گیا ہے. لیکن اگر یہ جڑا ہوا رکھا ہو، آپ کہیں مفتی صاحب آپ یہ ٹوٹا ہوا گلاس آپ نے کیوں جوڑا؟ میں کہوں جوڑا نہیں ہے، جڑ گیا ہے. مان لو گے آپ؟ میں کہوں بھی کروڑوں خربوں سال میں نا ڈارون کی تھیوری کے مطابق یہ جڑ گیا ہے. ایک گلاس خود نہیں جڑ سکتا. وسیم بھائی پورے جڑ گئے یار، کلیم بھائی جڑ گئے، ستار بھائی جڑ گئے، پوری یونیورسٹی جڑ گئی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹکلی، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. قرآن کہتا ہے یہ مینجمنٹ ہے ایک ایسے ذات کی طرف سے جس کے پاس قوت بھی ہے اور وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے، تبھی یہ تمام سیارے ستارے اپنے مخصوص دائروں میں تیر رہے ہیں. تو میں اپنی بات کو سمیٹ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو مہذب انسان بننے کے لیے مذہب کو فالو کرنا پڑے گا. آپ اس کلچر کے پیچھے نہ چلیں جس کے پیچھے گورا جا رہا ہے، ورنہ یہ LGBT جیسے قوانین یہ آپ کو یہ وہاں سے لیے ہم نے. اب آپ بتاؤ 98 تک USA میں یہ ہومو سیکچولیٹی کو ایک نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا، لیکن اتنے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو گئے کیونکہ مذہب سے بغاوت ہے نا. ہمیں تو مذہب روکے گا کہ یہ برا عمل ہے. ہم تو لوگوں کو بتائیں گے لوط علیہ السلام کی قوم اس بیماری میں مبتلا تھی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے اٹھا کے الٹا پٹک کے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا. اللہ کو اس عمل سے غضب آتا ہے. ہمارے پاس تو ایک موٹیویشن ہے. گورے نے جب اسمبلی میں اس پر بحث کی، انہوں نے کہا ہم کس بیس پہ لوگوں کو روکیں؟ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا. کتنی بڑی بد تہذیبی، اور اس قانون میں وہ کیا ہے؟ لیگل ہے. اور اس کے سائڈ افیکٹ پتہ ہے کیا ہے؟ گوروں نے رونا شروع کر دیا. ایک گورے کے بیٹے نے کہا کہ ابا میں وسیم سے شادی کروں گا، ان کا وسیم جو بھی ہوگا. اب وہ گورا پریشان ہے، یار آج تک تو جو بہو تھی وہ فیمیل ہوا کرتی تھی، اب جب یہ وسیم سے شادی کر کے آئے گا تو مجھے کیا پتا چلے گا کہ میرا بیٹا اپنے سسر کی بہو ہے یا داماد ہے بھائی، اور میری جو بہو ہے اس کو میں بہو کہوں یا داماد کہوں؟ یہ تہذیب ہے.
آپ کہتے ہیں نا دنیا کی مہذب قوموں کو ہم فالو کریں گے، مہذب اس سڑکیں صاف کرنے کی حد تک تہذیب ہے، لائن پہ رکھنے کی چلنے کی حد تک تھینک یو یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی کیا کریں، فالو کریں اس میں ان کو، جو اچھی چیز ہے وہ تو ہر ایک سے لینی چاہیے. لیکن میرے بھائی جو مذہب آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، اسلام کے پاس جو گائیڈنس ہے، ایسی گائیڈنس اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ وہ ذات ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی. یہ کتاب تمہیں گائیڈ کرے گی سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط ٹریک کیا ہے. اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ میں جو تمہیں راستہ دکھاؤں گا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ یہ تمہاری نیچر ہے جس پہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. نکاح انسان کی نیچر ہے، ہومو سیکسولیٹی انسان کی نیچر نہیں ہے. نشہ انسان کی نیچر، آپ جب تھک جاؤ سو جاؤ، یہ نیچرل ہے. تھکاوٹ میں ٹینشن میں پینا شروع کر دو، یہ نیچرل. آج یونیورسٹیوں میں بہت نشہ آ رہا ہے. اور ایک آخری بات، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، بس ایک آخری بات. دیکھو اسلام آپ کو اپنے بڑوں کا ادب سکھاتا ہے. اگر آپ گورے کو فالو کرتے ہو تو آپ بڑے کا ادب کرو نہ کرو یہ آپ کا پرسنل مسئلہ، بدتمیزی نہ کرو. بس گورے کہتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ادب کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اسلام آپ کو جہاں جسمانی باپ کا احترام سکھاتا ہے کہ ولا تقل لهما اف، باپ اور ماں کے سامنے آپ نے اف بولو نا نہیں کرنا، وہیں روحانی استاذ کون ہوتا ہے؟ ٹیچر. ہم اپنے دور میں ٹیچروں سے مار بھی کھاتے تھے. میں نہیں مارنے کا قائل کہ ٹیچر ہاتھ اٹھائے، لیکن ہم نے کالج میں تھپڑ کھایا اپنے ٹیچر سے. وہ گریا کا لفظ مجھے ترجمہ نہیں آ رہا تھا، اتنی مشکل اردو پتہ نہیں مرزا غالب کی کوئی رکھتی گریا تاری. میں نے کہا سر کیا تاری ہے؟ وہ ایک حکیم صاحب کے پاس سے ایک آدمی گیا، ایک ادیب تھا، مرزا غالب سے کوئی تعلقات ہوں گے. حکیم صاحب سے کہنے لگے خطوطان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. حکیم نے کہا یار شام میں سنا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے، افغانستان میں سنا تھا، یہ تیسرا کون سا ملک ہے جہاں جنگ ہو رہی ہے؟ کہتا ہے حضرت خطوطان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے، مجھے کوئی دوا دیتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے ابے کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے اور میں جنگوں کے لیے لیکن تھوڑی بیٹھا ہوں یہاں پہ. پھر پتہ چلا اس کمبخت کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کمبخت کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو ہم نے تھپڑ کھایا اپنے ٹیچر سے. ہمارے دل میں اتنا سا بال بھی اپنے ٹیچر کے خلاف پیدا نہیں، ذرا بھی نہیں. وہ ٹیچر نے صحیح کیا غلط کیا یہ ان کا ہیڈیک ہے. ہم نے کہا یار یہ سے ہم سیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں ایک تھپڑ کھا لو. آج ہمارے اسٹوڈنٹس انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ہم تو بڑوں سے سنتے تھے کہ علم، دیکھو علم ظاہری طور پر آ جائے گا لیکن علم کا نور اور برکت ادب کے بغیر نہیں آتا. آپ ٹیچر کو باپ کا مقام دیں. آپ اس کو انگریز کو باپ مت بنائے بھائی، اپنے ٹیچر کو باپ بنائے آپ. تو وقت میرا مکمل ہو چکا ہے، بلکہ میں نے ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا. خلاصہ یہی ہے کہ تہذیب میں، روحانیت میں آپ نے اگر اسلام کو فالو نہیں کیا تو قرآن کی نظر میں آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اور یہ جوانی کے چسکے ہیں تھوڑے دن میں ختم، اس کے بعد آگے بڑھاپا ہے. تبھی تو دیکھو ان میں خودکشیوں کا ریشو ہم سے بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں کم ہے ریشو. حالانکہ جو ٹینشنیں ہمارے پاس ہیں یہ ان کو دے دینا 3-4 دن کے لیے تو جو بچے ہوئے وہ بھی مر جائیں. اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی خودکشی کا ریشو کم ہے. وجہ اس کی ہے کہ کچھ نہ کچھ مذہب کا. تو آپ مذہب سے محبت کریں، اسلام سے محبت کریں، اسلام کو فالو کریں. اگر کوئی برائی آپ کے اندر ہے توبہ کریں، استغفار کریں، اسے چھوڑنے کی کوشش کریں. یہ نہ کہیں کہ میری نجی زندگی ہے، میری مرضی میں چلوں یا نہیں چلوں. یہ مسلمان پہ یہ جملہ اچھا نہیں لگتا.